بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے مصوت الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے کی آوازوں کی پہچان اور ان کی مدد سے ارکان سازی کرنا۔ پیارے بچوں، اردو قواعد میں 4 مصوتے ہوتے ہیں: الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے۔ ان مصوتوں کی آوازوں کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں ان کی آوازوں کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم ارکان سازی نہیں کر پائیں گے۔ آئیے ان کی آوازوں کی پہچان سیکھتے ہیں۔ الف کی آواز ہوگی آ کی آواز، الف مد آ کی آواز الف کی آواز ہوگی۔ اسی طرح سے واو کی آواز ہوگی او کی آواز۔ انگلش الفابیٹ او کی آواز جو ہے وہ واو کی آواز ہوگی۔ اسی طرح سے چھوٹی اے کی آواز ای کی آواز ہوگی۔ انگلش الفابیٹ ای کی آواز چھوٹی اے کی آواز ہوگی۔ اسی طرح سے بڑی اے کی آواز اے کی آواز ہوگی۔ انگلش الفابیٹ اے کی آواز بڑی اے کی آواز ہوگی۔ آپ ان کی آوازوں کو پڑھیے اور سنیے اور ان کی پہچان سیکھیے۔ مجھے امید ہے آپ کو مصوتوں کی آوازوں کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب مصوتوں کی مدد سے ہم ارکان سازی یعنی 2 حرفی الفاظ تحریر کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پہ ہمیں حروف تہجی کے کچھ حروف دیے گئے ہیں۔ ان حروف کی پہلے ہم عادی اشکال تحریر کریں گے اور پھر اس کو مصوتہ الف کے ساتھ ملا کر 2 رکنی الفاظ تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے چ کی آواز چ کی آواز ہوگی، ہم اس کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو مصوتہ الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز کچھ اس طرح سے ہو جائے گی چ ا چا۔ اسی طرح سے بے کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو مصوتہ الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی ب ا با۔ گاف کی آدھی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور اس کو مصوتہ الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی گ ا گا۔ صاد کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو مصوتہ الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی سا آ سا۔ اسی طرح فے کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو مصوتہ الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی ف آ فا۔ تو یہ ہم نے مصوتہ الف کے ساتھ ملایا۔ اب ہم مصوتہ واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کی آواز آپ کو پتہ ہے کہ او کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چے کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی چا او چو۔ بے کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی با او بو۔ اسی طرح گاف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی گا او گو۔ سین کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی سا او سو۔ اور ہ کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی ہ او ہو۔ اسی طرح مصوتہ چھوٹی اے اور بڑی اے کی مدد سے 2 حرفی الفاظ تحریر کرنا سیکھیں گے۔ مصوتہ چھوٹی اے اور بڑی اے کی آوازوں کی پہچان ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم ان کو حروف تہجی کے ساتھ جوڑ کر 2 رکنی الفاظ تحریر کرنا سیکھیں گے۔ مصوتہ چھوٹی اے کی آواز ای کی آواز ہوگی اور اگر ان کو حروف تہجی کے ساتھ ملایا جائے گا تو ان کی آواز کچھ اس طرح سے ہو جائے گی۔ جیم کی آدھی شکل تحریر کریں گے اور اس کو مصوتہ چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آواز ہوگی ج ای جی۔ اسی طرح سے تے کی آدھی شکل تحریر کریں گے اور اس کو مصوتہ چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی ج ت ای تی۔ کاف کی آدھی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور مصوتہ چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی ک ای کی۔ غین کی آدھی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور اس کی چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی غ ای غی۔ نون کی آدھی شکل اس طرح سے ہوگی اور اس کو چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی ن ای نی۔ اسی طرح سے مصوتہ بڑی اے کی آواز اے کی آواز ہوگی اور اس کو ہم حروف تہجی کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آواز کچھ اس طرح سے ہوگی چ اے چے، ب اے بے، گ اے گے، س اے سے، ہ اے ہے،
تو آپ نے دیکھا کہ مصوتوں کی آوازوں کی وجہ سے دو حرفی الفاظوں کی آواز کس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ان کو پڑھیے اور لکھنے کی مشق کیجیے۔